لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي البطحي الحاشمي وابتهي اقتحامين محبوب رب المغربين والمشرقين وارث کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللهم صل ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات علی محمد وآل محمد. اذان گرامی قدر، سب سے پہلے مل جل کر اس جشن کے وارث امام وقت کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد ایک بلند ترین صلوات کے ساتھ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وآل. اس کے بعد آپ سبھی حضرات کی خدمت میں شب ولادت باسعادت معصومہ عالمیان بذات الرسول ام ابیہا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار اس پاک شب کے صدقے میں اور پاک بی بی کے صدقے میں ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما اور ہم سب کی نیک جائز حاجاتوں و مرادوں کو قبول فرما. امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ایک اور صلوات پر محمد و آل محمد پر. شب ولادت باسعادت معصومہ عالمیان ہے. واقعاً کائنات جگمگا رہی ہے. حقیقتاً جن و انس و ملائکہ ہر ایک کہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت موجود ہے وہ آج خوشی و جشن من میں مصروف ہیں. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے میں نے عرض کی بعنوان سرنامہ کلام قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پروردگار کے حکم سے رسول ہم تک پیغام پہنچا رہے ہیں اور پروردگار رسول کی زبان سے پیغام پہنچوا رہا ہے. اے میرے حبیب قل کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اپنی رسالت کا کوئی بھی اجر نہیں چاہتا. الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قربا سے محبت کرو، میرے قربا سے مودت کرو. عربی زبان میں مرد کی قرابت کے لیے اقرب لفظ استعمال ہوتا ہے اور عورت کی قرابت کے لیے قربا استعمال ہوتا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا کہ مگر یہ کہ مودت کرو. کس سے؟ قربا سے. قربا کا لفظ بتا رہا ہے، اسے گئے مؤنث بتا رہا ہے کہ یہ کوئی خاص بی بی ہے کہ جو اللہ سے بھی سب سے زیادہ قریب ہے اور رسول سے بھی سب سے زیادہ قریب ہے. یہ اس کے ساتھ مودت کا اعلان کیا جا رہا ہے. یہ کوئی ایسی پاک بی بی ہے کہ جس کی قربت اللہ کے بھی جس کو اللہ کی بھی قربت حاصل ہے، جس کو رسول کی بھی قربت حاصل ہے، جو اللہ سے بھی سب سے زیادہ قریب ہے اور رسول سے بھی سب سے زیادہ قریب. کچھ افراد رسول کی خدمت میں آئے تھے اپنی مال و دولت پہ فخر کرتے ہوئے
اپنے جاؤ حشم پہ فخر کرتے ہوئے رسول کی خدمت میں آ کر رسول کے سامنے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے بڑی خدمت کی ہے، آپ نے ہمارے لیے بڑی ذمہ داریاں ادا کی ہے، ہمیں ایک کافر سے مسلمان بنایا، ہمیں بت پرست سے وحدانیت کی طرف آپ لے کر آ گئے، یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ عطا کر دیں، آپ کی اس محنت کا، آپ کے اس زحمات کا کوئی صلہ آپ کو دے دیں، کوئی اجر آپ کو دے دیں۔ وہ رسول، وہ حبیب کہ جس کے سامنے کائنات کی ساری دولت اس کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے، جو اگر اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لے تو ہیرو جواہرات میں تبدیل ہو جائے، جو پیروں سے ٹھوکر مار دے تو زمین اپنے خزانے اگل دے، اس کے سامنے یہ کچھ دنیاوی مالدار آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم سے دولت لے لیجیے۔ کس سے کہہ رہے ہیں دولت لے لیجئے؟ اس سے کہہ رہے ہیں دولت لے لیجئے جس کے در کے نوکر کو سلمان و قمبر کہا جاتا ہے۔ اس سے کہہ رہے ہیں دولت لے لیجئے جس کی توجہ چاہوں گا اس جملے پہ، اس سے کہہ رہے ہیں دولت لے لیجئے کہ جس کی آل کے ایک غلام کی حالت یہ ہے کہ اگر مٹی پر ہاتھوں سے پھیر کر ایک عمارت بنا دے تو اسے جنت کے نام پر بولول بیچ دیتے ہیں۔ اس سے کہہ رہے ہیں کہ دولت لے لیجئے۔ رسول نے فرمایا مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس دنیاوی مال کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں شوق ہی ہے اجر رسالت ادا کرنے کا، اگر تم یہ تمنا رکھتے ہو کہ رسالت کی اس بری ذمہ داری کا کوئی اجر دو تو قربا سے محبت کرو۔ یہ قربا کون ہے؟ یہ کوئی پاک بی بی ہے۔ وہ کون سی پاک بی بی ہے کہ جو اللہ سے بھی سب سے زیادہ قریب ہے اور رسول کے بھی سب سے زیادہ قریب ہے؟ تاریخ میں سوائے جناب فاطمہ الزہرا کے اور کوئی بی بی نہیں ملے گی۔ کہ جو اللہ سے بھی سب سے زیادہ قریب ہو، رسول سے بھی سب سے زیادہ قریب ہو، اس کے علاوہ اور کون ملے؟ مودت کہتے کسے ہیں؟ مودت کہتے ہیں محبت کے اعلان کو، محبت کے اظہار کو مودت کہا جاتا ہے۔ یہ جو ایام فاطمیہ میں آپ غم منا رہے ہیں، یہ جو آج کے دن آپ خوشی منا رہے ہیں، یہ جو محفل کا انعقاد ہو رہا ہے، یہ جو دنیا میں جشن منائے جا رہے ہیں، یہ جو غموں میں فرش عزا اور خوشی میں فرش مسرت بچھایا جا رہا ہے، یہ جو چراغ جلائے جا رہی ہیں، یہ جو لائٹیں لگائی جا رہی ہیں، یہ جو آپ نئے لباس پہن کر آئے ہوئے ہیں، یہ جو اپنے گھروں سے نکل کر آپ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ تمام چیزیں محبت ہی کا اظہار ہے، یعنی مودت ہے۔ یہ مودت ہے۔ آپ بتا رہے ہیں دنیا کو کہ آپ کو کس بیوی سے کس قدر مودت اور عقیدت ہے۔ آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے دل میں بیوی کی کیا عظمت و منزلت پوشیدہ ہے۔ آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جشن منانا یہ ہماری محبت کا اظہار ہے۔ آپ دیکھیے کہ کائنات میں آج دیکھیے جہاں جہاں بھی اہل بیت کے قرابت دار، اہل بیت سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے موجود ہیں، وہ مودت یعنی اظہار محبت کر رہے ہیں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی اعتبار سے۔ اور محبت ہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے۔ مودت کہتے ہی اظہار کو، مودت یعنی اظہار محبت، اور ضرورت ہے کہ ہم محبت کا اظہار کریں، اس لیے کہ اگر دل میں اہل بیت جیسی پاکیزہ محبت پوشیدہ ہوتی ہے تو اس کی بہت ساری ذمہ داریاں انسان کے اوپر آتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ انسان جیسے جیسے مرتبے اور منصب میں دنیاوی منصب کی بات نہیں کر رہا، میں روحانی منصب، ایمان کے منصب اور اسلام کے منصب کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے انسان منصب میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی ذمہ داریاں بھی جو ہے وہ بلند ہوتی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک انسان کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھ کر اسلام کی سرحد میں اگر داخل ہو رہا ہے تو اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں کہ جیسے انسان نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے اللہ پر ایمان لے کر آ گیا اور میں رسول پر ایمان لاتا ہوں، جیسے ہی اس نے کہا تو اب کیا ہوا کہ ابھی تک تو اس پر نماز واجب نہیں تھی، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اب اس پہ نماز واجب ہو گئی۔ ابھی تک دین کے احکام اس پر واجب نہیں تھے، لیکن اب جیسے ہی سرحد میں داخل ہوا ویسے ہی
تمام چیزیں واجب ہو گئی، نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکات ہے، تمام فروع دین ہے، اصول دین ہے، ساری چیزیں واجب ہو گئی۔ جب تک اس سرحد سے باہر تھا تب تک کچھ بھی واجب نہیں تھا۔ ایک مشرک شخص ہے، ایک کافر شخص ہے کہ جس کا جو ہے وہ نہ اللہ پر ایمان ہے نہ رسول پر ایمان ہے، اس کے اوپر اسلام کا کون سا حکم جاری ہوگا؟ کوئی بھی حکم نہیں جاری، اس لیے کہ وہ اس باؤنڈری میں آیا ہی نہیں ہے ابھی تک۔ تو جیسے ہی انسان باؤنڈری میں، اسی لیے کہا جاتا ہے لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین میں کوئی جبر و زبردستی نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ دین میں جبر ہے یا نہیں ہے؟ ممبروں سے ہمیشہ بیان ہوتا رہتا ہے، مولوی اور جناب ہم جیسے لوگ ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز نہ پڑھو تو یہ گناہ ہے، یہ عذاب ہے، یہ پریشانی ہے، یہ چیزیں۔ تو روزانہ پروردگار اس کڑکتی ٹھنڈک میں کہہ رہا ہے کہ صبح صبح 5 بجے 6 بجے اپنے بستر سے اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور آپ کہہ رہے ہو کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ ابھی تو رمضان جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھ گیا ہے، یعنی موسم کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ پہلے جانے لگا ہے ٹھنڈک کی طرف، لیکن مئی اور جون کے مہینے میں بھی جہاں کڑکتی دھوپ ہے، جہاں انسان کو پیاس برداشت نہیں ہو رہی، اسلام کہہ رہا ہے کہ نہیں، روزے تو رکھنا ضروری ہے۔ صبح سے لے کے شام تک تمہیں بھوکا بھی رہنا پڑے گا اور پیاسا بھی رہنا پڑے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر روزہ نہیں رکھو گے تو جو ہے وہ ایک روزہ اگر تم نے چھوڑ دیا تو ایک روزے کے بدلے ایسا نہیں کہ بعد میں ایک رکھ لو گے، اگر جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑو گے تو ایک کے بدلے تمہیں 2 مہینہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ اتنا خطرناک رول ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب بتائیے، خمس، اگر آپ نے خمس نہیں نکالا تو آپ کے جو ہے وہ اس خمس کے نہ نکالنے کی وجہ سے جو بھی پیسہ آپ کے پاس موجود ہے، اس پیسے سے آپ جو بھی سامان خرید رہے ہیں وہ حلال نہیں ہے، ناجائز سامان ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اہل بیت کا بھی حق موجود ہے، اس کے اندر سادات کا بھی حق موجود ہے۔ کیا کریں ہم جیسے جو سادات نہیں ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب خمس کے ہی ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ سادات کی قید ہے، وَإِلَّا خمس کے علاوہ باقی جتنے بھی احکام ہیں جی ان میں کسی میں سادات کی قید نہیں ہے، لیکن ہمارا ذہن یہ ہے کہ جو ہے وہ ہم سادات جو ہے بہرحال۔ تو خمس، اگر آپ نے خمس نہیں دیا تو وہ جو پیسہ آپ کے پاس موجود ہے اس کے اندر چونکہ اہل بیت کا بھی حق موجود ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سادات کا بھی حق موجود ہے، تو آپ اس سے لباس خرید رہے ہیں تو آپ کا لباس جائز نہیں، آپ اس لباس سے پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز جائز نہیں، آپ گھر خرید رہے ہیں، سامان خرید رہے ہیں، وہ کوئی بھی چیز جائز نہیں، پاک نہیں ہے پیسہ آپ کا بغیر خمس دیے ہوئے۔ تو خمس جب تک آپ نہیں نکالو، اسلام کیا ہے تلوار کھینچے کھڑا ہے یا نہیں آپ کے گردن پہ کہ خمس نکالو ورنہ کوئی بھی پیسہ جو ہے وہ ہم پاک و صاف نہیں مانیں گے، حلال نہیں مانیں گے، تو ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں زبردستی نہیں ہے دین میں، بھائی ہر احکام زبردستی والا ہے، جتنے بھی آپ احکام دیکھ لو سارے جو ہے وہ ایسے ہی کہ تلوار ہے گردن پہ کہ کرو نہیں تو عذاب ہے، نہیں دنیا میں تو آخرت میں عذاب ہوگا، دنیا میں تو اثر آئے گا ہی آئے گا، آخرت میں بھی اثر آئے گا، تو پھر کیسی زبردستی نہیں ہے؟ تو توجہ کی ضرورت ہے۔ اسلام نے جب قرآن میں کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، توجہ چاہوں گا آپ کی، اسلام نے جب قرآن میں کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ تو آپ دیکھیے کہ آپ کے گھروں میں بچے موجود ہیں، بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو اب ان کو ضرورت ہوتی ہے اسکول کی، مدارس کی، اسکول میں جانا ضروری ہے تاکہ کچھ پڑھ لکھ لے، دنیا کا علم حاصل کر لیں، اگرچہ دین کا علم اسکول سے زیادہ ضروری ہے لیکن اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں ضرورت کس بات کی ہے کہ اسکول میں ہم جو ہے وہ اس کا ایڈمیشن کروائیں۔ اب اسکول بہت ساری اسکول ہیں، سب کے الگ الگ رول ہیں، سب کے الگ الگ قاعدے ہیں، سب سے الگ الگ قوانین ہیں، سنیے گا یہ مسئلہ جو ہے وہ شاید آپ کے ذہن کا حل ہو جائے، سب کے الگ الگ رول ہیں، الگ الگ قانون ہیں، الگ الگ قاعدے ہیں۔ اب آپ کے سامنے سارے اسکولوں کے الگ الگ قاعدے، الگ الگ رول موجود ہیں، اب آپ کے اختیار میں یہ ہے کہ ان تمام اسکولوں میں سے آپ جس اسکول میں چاہتے ہیں اس اسکول میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں،
یہ ایڈمیشن کروانے میں آپ کے اوپر کسی طریقے کی کوئی زور و زبردستی، لیکن جیسے ہی آپ نے کسی ایک اسکول میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کروایا تو اس اسکول کے جتنے بھی رول ہیں وہ سب آپ کے بچے کے اوپر لاگو ہو جائیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں کلیئر ہوا شاید مسئلہ میرا، میں نے کلیئر کر دیا آپ کے ذہن میں کہ ایڈمیشن لینے میں آپ کو کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ اس اسکول میں داخلہ کروا دو اپنے بچے کا، یا اس اسکول میں بھیج دو اپنے بچے کو، یا فلاں اسکول میں بھیج دو، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے کسی اسکول میں اپنے بچے کا داخلہ ایڈمیشن کروا دیا تو اب وہاں کے جتنے بھی رول ہیں وہ سب آپ کو فالو۔ اب آپ کے ذہن میں ثابت ہوا کہ اسلام کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی باؤنڈری میں داخل ہونے میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے۔ آپ کی مرضی ہو داخل ہو، آپ کی مرضی ہو داخل نہ ہو، لیکن ایک مرتبہ جب آپ داخل ہو گئے تو اس باؤنڈری میں جتنے بھی رول ہیں ان کی آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ عمل کرنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو اب آپ کے ذہن میں صاحب واضح ہوا کہ دین کے داخل ہونے میں کوئی زبردستی نہیں۔ اگرچہ دیکھا جائے تو اسلام نے کسی کی گردن پہ تلوار نہیں رکھی ہے کہ کلمہ پڑھو، یہ تلوار سے اسلام پھیلا ہی نہیں ہے۔ ہمارا یہی لانا ہے 1400 سال سے کہ ہم تلوار سے اسلام نہیں پھیلاتے، ہم نے کردار سے اسلام پھیلایا ہے، الفاظ سے اسلام پھیلایا ہے، اور آج بھی الفاظ ہی سے اسلام پھیل رہا ہے۔ آج بھی اسلام کے اندر جب بھی کوئی کسی طریقے کی کوئی خرابی کوئی خامی آ جاتی ہے تو ممبروں سے الفاظ ہی کے ذریعے سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے، تلوار لے کر کوئی جناب آپ کے گردن پہ نہیں کھڑے ہوتے۔ تو دین کے داخل ہونے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں نقصان الگ ہوگا، جس طریقے سے آپ اگر اپنے بچے کو کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن نہیں کروائیں گے تو اس کا اثر یہ ہوگا، ری ایکشن یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ان پڑھ اور جاہل رہے گا، آپ کا بچہ علم سے دور رہے گا۔ آپ نے داخل نہیں کروائی ہے یہ آپ کی مرضی، لیکن وہ علم سے دور رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنے آپ کو اسلام کی باؤنڈری میں داخل نہیں کر سکتے ہو تو آپ بے دین رہو گے۔ تو دین میں داخل ہو گئے تو اب آپ کو تمام احکام ماننے پڑیں گے۔ چونکہ یہ بات آ گئی تھی لہذا عرض کر دیا میں نے، تو میں عرض پھر سے آ جاتا ہوں اپنے جو ہے وہ اصل موضوع۔ اب آپ دین میں داخل ہو گئے، اب جیسے ہی آپ نے، میں عرض یہ کر رہا تھا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، جو افراد بعد میں ان کے لیے بھی عرض کر دوں کہ ہماری بات یہ شروع ہوئی تھی کہ اسلام اور ایمان میں جتنا منصب ہمارا اوپر چلتا چلا جاتا ہے اتنی ہی ذمہ داریاں ہماری بڑھتی جاتی ہیں۔ دنیاوی حالات کے اعتبار سے بھی یہی ہے کہ جیسے آپ عام انسان ہیں، آپ جو ہے وہ صرف اپنے گھروں کے ذمہ دار ہے تو صرف گھر کی ذمہ داری ہے، آپ مسجد کے ذمہ دار بن گئے، مسجد کی بھی ذمہ داری ہے، آپ شہر کے ذمہ دار بن گئے، اب آپ شہر کی ذمہ داری ہے، آپ جو ہے وہ پورے اسٹیٹ کے ذمہ دار بن گئے، اب آپ کو اوپر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ تو جیسے جیسے آپ منصب بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ذمہ داری بھی بڑھ رہی ہے۔ اسلام بھی ویسا ہی ہے، جیسے ہی آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس اسلام کی باؤنڈری میں آ گئے تو آپ کے اوپر کچھ احکام حافظ ہو گئے۔ اب آپ نے اس کے آگے ایک اور کلمہ بڑھا دیا، علی ولی اللہ، تو اب آپ کا منصب بڑھ گیا۔ ابھی تک آپ مسلمان تھے، اب آپ صاحب ایمان ہو گئے ہو۔ اب جیسے ہی صاحب ایمان ہو گئے تو اب آپ کی ذمہ داری بھی، اب آپ نے کہا علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل، اب آپ کا منصب اور بڑھ گیا، اب آپ تقوی کی منزل پر آ گئے۔ اب جیسے ہی تقوی کی منزل پر آئے ذمہ داری، جیسے جیسے آپ اس مرحلے پر اس منصب پہ اوپر جا رہے ہیں ویسے ویسے ذمہ داری بھی آپ کے اوپر چلتی چلی جائے گی۔ جیسے جیسے کلمہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے ذمہ داریاں بھی آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ آپ دیکھیں، اب آپ انصاف سے بتائیے، توجہ چاہوں گا آپ کی، کہیں لے جانا چاہتا ہوں، آج کے اس موضوع تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ منصب جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جائے گا ذمہ داری آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ منصب اور فضیلت یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ توجہ چاہوں گا آپ سبھی حضرات کی، جشن کے حوالے سے کچھ باتیں چاہتا ہوں آپ کے سامنے عرض کروں۔ منصب اور فضیلت دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ ممکن ہے، پوری توجہ رکھیے گا میرے ساتھ جو ہے وہ رہیے گا تو انشاءاللہ میری بات آپ کے ذہن تک پہنچ جائے گی۔ منصب اور فضیلت،
منصب اور فضیلت دو الگ الگ چیزیں. ممکن ہے کہ انسان منصب کا انکار کر دے لیکن فضیلت کا انکار نہیں ہو سکتا. تھوڑا سا الفاظ کھولوں گا تاکہ ہمارے جو چھوٹے بچے بھی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، ان تک بھی جو ہے بات پہنچ سکے. پاسبل ہے، ممکن ہے کہ انسان منصب کا انکار کر دے لیکن فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. مثال سے واضح کروں گا تو انشاءاللہ آپ سبھی تک پہنچ جائے گی بات. مولا کائنات کو ہم رسول کے بعد بلا فصل رسول کا خلیفہ اور ان کا جانشین مانتے ہیں، یہ مولا کائنات کا منصب ہے. ممکن ہے ہم مان رہے ہوں، ممکن ہے اور لوگ نہ مانے. ہم بلا فصل خلیفہ مان رہے ہوں، کوئی چوتھے نمبر پر مان رہا ہے، کوئی ان کو مانتا ہی نہیں ہے. تو منصب کا انکار کیا جا سکتا ہے، یہ رسول مولا کائنات کا منصب ہے. لیکن مولا کائنات باب العلم ہے، کائنات کے سب سے بڑے عالم ہے، یہ فضیلت ہے. جو پہلا مانتا ہے وہ بھی انہیں باب العلم مانتا ہے، جو چوتھا مانتا ہے وہ بھی باب العلم مانتا ہے. مولا کائنات کے منصب سے تو انکار کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. مولا کائنات سب سے بڑے عالم ہے. جب مولا نے اعلان کر دیا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، تو یہ منصب نہیں ہے، یہ فضیلت ہے. یہ ہم بھی مانتے ہیں، یہ غیر بھی مانتے ہیں، یہ مسلمان بھی مانتے ہیں، یہ غیر مسلم بھی اس وقت کے مانتے تھے، یہ سب مان رہے تھے، اس لیے کہ یہ منصب نہیں ہے، یہ فضیلت ہے. توجہ چاہتا ہوں اور اس نتیجے پر لے کر آنا چاہتا ہوں جو آج کا موضوع ہے. منصب الگ ہوتا ہے، فضیلت الگ ہوتی ہے. ممکن ہے منصب سے انکار کر دو لیکن فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جتنے لوگ مولا کائنات کو بلا فصل مانتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات ایک عالم ہے، بہت بڑے عالم ہے، کائنات کے سب سے بڑے عالم ہے، باب العلم ہے. اور جو مولا کائنات کو نہیں مانتے وہ بھی مانتے ہیں کہ مولا کائنات باب العلم ہے. اس لیے کہ اس فضیلت سے کیسے انکار کرو گے؟ کیونکہ تاریخ کی نگاہوں نے دیکھا ہے کہ کوئی جھوٹا سے جھوٹا راوی بھی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی کے سامنے کسی نے سوال کیا ہو اور علی نے کہا ہو سوچ کے بتاتا ہوں. کوئی تاریخ نہیں کہہ سکتی. اب اگلا جملہ پہنچنا چاہیے. کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ بھی نہیں کہہ سکتی کہ علی کے سامنے کوئی سوال کرنے والے نے سوال کیا ہو اور مولا نے کہا ہو سوچ کے بتاتا ہوں. اور ہزاروں راوی ایسے مل جائیں گے کہ جس نے کہا ہو کہ تخت پہ بیٹھے ہوئے سے سوال کسی نے کیا، جواب علی نے دیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پتا ہے کہ ٹھنڈک کی وجہ سے آواز نکالنے کا من نہیں کر رہا، لیکن جتنا نعرہ لگانے والا زور لگا رہا ہے اتنا جواب دینے والے بھی تو زور لگا سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو آپ دیکھیے کہ فضیلت الگ ہے اور منصب الگ ہے. مولا کائنات کی فضیلت سے لوگ انکار نہیں کر سکتے. مولا کائنات نے جب کہہ دیا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں تو کون انکار کرے گا؟ لوگوں نے آگے جو ہے وہ آزمانا شروع کیا، لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا، اور جیسی جس کی عقل تھی ویسا ان لوگوں نے سوال کیا. جن کی عقل اور جن کی ذہنیت ستاروں تک الجھی ہوئی تھی انہوں نے ستاروں تک ہی سوال کیا کہ آسمان میں کتنے ستارے. جن کی ذہنیت سر کے بالوں تک الجھی ہوئی تھی انہوں نے وہیں تک سوال کیا. تو جس کی جو ذہنیت تھی ویسا سوال کیا. اور مولا کائنات نے جو اپنے علم کا اظہار کیا ہے اس سے دنیا کیسے انکار کرے گی؟ تو آپ دیکھیے کہ فضیلت اور منصب، سنیے گا آپ کو جو ہے وہ آج کے موضوع تک لے جاؤں گا میں. فضیلت اور منصب دو الگ الگ چیزیں. منصب سے انکار نہیں کیا، منصب سے انکار کیا جا سکتا ہے، فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ممکن ہے رسول کو کوئی آخری نبی اور آخری رسول تسلیم کرے اور ممکن ہے کہ لوگ انکار کر دیں. آپ یہودیوں کو دیکھ لو، آپ مجوسیوں کو دیکھ لو، آپ عیسائیوں کو دیکھ لو، وہ رسول کو رسول مانتے ہی نہیں. توجہ توجہ. عیسائی جو ہے وہ
جناب عیسیٰ کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، رسول کو رسول مانتے ہیں۔ یہودی اور مجوسیوں کو دیکھ لو آپ، جناب موسیٰ کو آخری نبی کوئی مان رہے مجوسی، تو یہ کون ہے؟ یہ رسول کو رسول مانتے ہی نہیں۔ اس لیے کہ رسول کی رسالت، توجہ، رسول کی رسالت رسول کا منصب ہے، اسی لیے کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا، لیکن جو لوگ رسول کو رسول نہیں بھی مانتے وہ بھی رسول کو صادق بھی مانتے ہیں، اور اس لیے کہ صادق و امین ہونا جو ہے وہ فضیلت ہے، رسول فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر رہا۔ جو رسول کو رسول نہیں بھی مان رہے وہ بھی مان رہے ہیں کہ ہاں رسول سے زیادہ سچا جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور وہ مان رہے ہیں کہ ہاں رسول سے زیادہ امین اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ رسول کے پاس اگر کوئی امانت رکھی جائے تو وہ واپس ملتی ہے، تو رسول کے زیادہ سچا کوئی نہیں، رسول سے زیادہ امین کوئی نہیں، فضیلت سے انکار نہیں کیا جاتا۔ اب پروردگار عالم نے ایک اصول، ایک قاعدہ بنایا، اور وہ قاعدہ یہ تھا کہ پروردگار نے اپنے تمام عہدے ہدایت مرد افراد کے حوالے کیا۔ رسول بنایا تو مرد کو، نبی بنایا تو مرد کو، امام بنایا تو مرد کو، اولو العزم بنایا تو مرد کو۔ پروردگار نے اپنا سارا عہدہ ہدایت و منصب مردوں کے حوالے کیا، اور پھر رسول کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر پروردگار عالم نے آواز دی، اور رسول نے فرمایا کہ وما تاخذ الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، جو بھی رسول دے دیں اسے لے لو، اور جو رسول منع کر دیں اسے رک جاؤ۔ توجہ، اب رسول جو دے دیں اسے لے لو، کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اپنی زندگی میں جو بھی احکام زبان سے بیان کر رہے ہیں اسے بھی لیتے جاؤ، جو احکام عمل سے بیان کر رہے ہیں اسے بھی جو ہے وہ لیتے جاؤ۔ یعنی جیسے رسول جو ہے وہ زبان سے بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج و زکوٰۃ ادا کرو، تو وہ بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور جیسے رسول نمازیں پڑھ کر دکھا رہے ہیں ویسی نمازیں پڑھنا ضروری ہے، جیسے روزے رکھ کر دکھا رہے ہیں ویسے روزے رکھنا ضروری ہے۔ اور اسی لیے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو۔ اب جس نے جیسا دیکھا ویسے نماز پڑھتے چلے گئے۔ تو رسول، توجہ چاہوں گا، موضوع تک لے کر آؤں گا آج جو ہے وہ انشاءاللہ، رسول کہہ رہے ہیں کہ جیسا مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو ویسا تم نماز پڑھو۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا مرد کی نماز اور عورت کی نماز ایک جیسی ہے؟ بتائیے، کیا نماز کے احکام مرد کے لیے اور عورت کے لیے ایک جیسے ہیں؟ آپ کے سر ہل رہے ہیں کہ نہیں جناب ایسا نہیں۔ کیا روزے کے احکام مرد کے لیے اور عورت کے لیے ایک جیسے ہیں؟ مہینے میں جو ہے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن میں خواتین کو اجازت ہوتی ہے روزہ چھوڑنے کی، مرد کو اجازت نہیں ہے کسی بھی حالت۔ حج کی اگر بات کی جائے تو احرام باندھنا، مرد کے احکام اور عورت کے احکام ایک جیسے ہیں؟ نہیں، مرد کے احرام باندھنے کا طریقہ الگ ہے اور عورت کا الگ ہے۔ تو رسول کو تو پروردگار عالم نے، توجہ میں نتیجے پر آ رہا ہوں، رسول کو تو پروردگار عالم نے آخری نبی آخری رسول بنا دیا، اور کہہ دیا کہ جو رسول کرتے چلے جائیں وہ عمل کرتے چلے جاؤ۔ تو رسول جیسی نماز پڑھ رہے ہیں تو ویسی نماز ہمیں پڑھنی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رسول مرد ہیں اور مرد جیسی نماز پڑھ رہے ہیں، رسول روزہ رکھ رہے ہیں، مرد جیسا رکھ رہے ہیں، رسول حج کر رہے ہیں، مرد ہیں تو مرد جیسے حج کر رہے ہیں، احرام باندھ رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ انہیں دیکھ کر خواتین عمل کیسے کرے گی؟ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ رسول کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی بی بی ہو کہ جو رسول مردوں کے لیے انجام دیتے چلے جائیں ویسی وہ بی بی عورتوں کے لیے انجام دیتی جائے، اور اسے کوئی دور کا رشتہ دار ہونا نہیں چاہیے، بلکہ رسول کی اتنی قریب ہونی چاہیے کہ جس کے لیے رسول کہہ دے کہ فاطمہ میری رسالت کا ٹکڑا ہے۔ اب آپ کے سمجھ میں آیا، رسالت تبھی مکمل ہوگی جب رسول اور بطول کے عمل کو ایک ساتھ دیکھا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ مل جل کر ایک اور صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔
تو جب رسول اور بطول کے عمل کو ایک ساتھ دیکھا جائے گا تب جا کے رسالت مکمل ہوگی. اس لیے کہ کوئی بھی جز، کوئی بھی پارٹ بغیر کل کے مکمل نہیں ہوتا. ہمارا ہاتھ ہمارے جسم کا حصہ ہے، یہ ہٹ جائے تو ہاتھ بھی نامکمل ہے، جسم بھی ناقص ہے. جب تک یہ دونوں مل نہیں جاتے تب تک جسم مکمل نہیں ہو سکتا. جناب بی بی بنت پیغمبر رسول کی رسالت کا جز ہے، جب تک وہ جز مل نہیں جاتا تب تک رسالت مکمل نہیں ہوتی. تو ضرورت کس بات کی تھی کہ رسول مردوں کے احکام بیان کرتے چلے جائیں اور بی بی بنت پیغمبر عورتوں کے احکام بیان کرتی جائیں. اور معاملہ یہی ہے کہ ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ رسول کی رسالت کا جو ٹکڑا ہو، رسول کی رسالت کا جو جز ہو، پروردگار نے انہیں کوئی منصب کیوں نہیں دیا؟ تو نتیجہ آپ کے سامنے، پروردگار نے انہیں کوئی منصب کیوں نہیں دیا؟ تو شاید اس کے پیچھے یہی بات پوشیدہ ہو کہ پروردگار نے جنہیں منصب دیا ہے تو اس منصب کو کسی نے مانا ہے، کسی نے نہیں مانا. اسی لیے پروردگار نے بی بی کو کوئی منصب نہیں دیا بلکہ فضیلت عطا کی ہے تاکہ جو نہ مانے رسالت و امامت کو وہ بھی بی بی کی فضیلت مان لے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چار مصرے جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس محفل میں بھی موجودگی زہرا کی ہے. آج اس محفل میں بھی موجودگی زہرا کی ہے. دوستو خاموش مت بیٹھو، خوشی زہرا کی ہے. آج اس محفل میں بھی موجودگی زہرا کی ہے. دوستو خاموش مت بیٹھو، خوشی زہرا کی. اور توجہ چاہوں گا کہ عظمتیں دو چار ہو تو آدمی کر لے شمار. عظمتیں دو چار ہو تو آدمی کر لے شمار. پورے 100 دانوں کی ایک تسبیح ہی زہرا کی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور سماعت کیجئے گا کہ جیسے ہی نام فاطمہ آیا زبان پر، جیسے ہی نام فاطمہ آیا زبان پر، سارے تصورات گئے آسمان پر. جیسے ہی نام فاطمہ آیا زبان پر، سارے تصورات گئے آسمان پر. اور پالا ردا کے سائے میں بچوں کو اس طرح. صاحبان کہتے ہیں چھت کو، کوئی چیز حائل ہو جائے آپ کے سر پر تو اسے کہتے ہیں صاحبان. سنیے گا یہ لفظ ذہن میں رکھ کر کہ پالا ردا کے سائے میں بچوں کو اس طرح. پتھر اگر گرے تو گرے صاحبان پر. پتھر اگر گرے، اور یہ توجہ چاہوں گا آخری شعر پر کہ پتھر اگر گرے تو گرے صاحبان پر. اور دل ہاجرہ کا تھام لو اے مادر حسین، دل ہاجرہ کا تھام لو اے مادر حسین، وہ رو رہی ہے ایک چھری کے نشان پر. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے اس جشن کو بارگاہ اہدیت میں، خصوصاً بارگاہ بنت پیغمبر میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. پروردگار اس ذکر کے صدقے میں، پاکیزہ ذوات مقدسہ کے صدقے میں، پاک بی بی کے صدقے میں ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. ہم سب کی نیک جائز حاجات و مرادوں کو قبول فرما. جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو صحت رزق کی حفاظت فرما. جو افراد دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. جن جن افراد نے دعا کی گزارش کی ان کی نیک جائز حاجات و مرادوں کو قبول فرما. پروردگار آج کے اس پاک جشن کے صدقے میں بہت سارے افراد مریض ہیں، خصوصاً کچھ افراد نے دعا کی گزارش کی ہے. پروردگار تمام مریضوں کو آج کے شب کے صدقے میں شفا کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا روضات مقدسہ خصوصاً روضات عراق و شام کی حفاظت فرما. جنت البقیع کے تعمیر کے انتظام فراہم فرما. مولا واقع امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. آپ اپنی جگہ تشریف رکھے رہیں. نعرہ صلوات. یا فاطمہ 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 یا فاطمہ
کر کے وظیفہ بھی ابھی، یا فاطمہ کا کر کے وظیفہ بھی ابھی، یا فاطمہ کا کر کے وظیفہ بھی ابھی، چاہو تو کر لو مردے، چاہو تو کر لو مردے کو زندہ ابھی ابھی، یا فاطمہ کا کر کے وظیفہ بھی ابھی، یا فاطمہ کے وظیفہ بھی ابھی، بولے رسول اب کوئی رشتہ نہ مانگنا، بولے رسول اب کوئی رشتہ نہ مانگنا، در پر علی کے اترا، در پر علی کے اترا ہے زہرا ابھی ابھی، یا فاطمہ کا کر کے وظیفہ بھی ابھی، کر کے طواف میں دیہت زہرا کی بیت کا، کر کے طواف میں دیہت زہرا کی بیت کا، الحاج ہو گیا میرا خامہ ابھی ابھی، یا فاطمہ کا کر کے وظیفہ بھی ابھی، بی بی کو لے کے گود میں رحمت نے دی صدا، بی بی کو لے کے گود میں رحمت نے دی صدا، نازل ہوا ہے قدر